میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پاسبانوں، محافظ دین کے نوجوانوں، علماء کرام والعظام جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت رات میں، اس خوبصورت محفل میں، پورے شہر کے شور شرابے کے بیچ میں اللہ نے ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب بولو الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا مہربانی ہے جس نے ہم سب کو سب سے پہلے انسان جیسی مخلوق بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے ہمیں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں بھیج کر دوسرا انعام کر دیا۔ میرے رب نے تیسرا انعام یہ کرا کہ ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا۔ اس رب کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ سب بولو الحمدللہ، اور آواز سے بولو الحمدللہ۔ ہاں، اندر آنا چاہیے، تھوڑا سا تھوڑا سا اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف مختصر ٹائم، اور وہ ٹائم لوں گا میں نے نیکسٹ دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھیے، ذرا مسئلے پر توجہ دیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب ذوالجلال نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے بھائی اندر اندر آؤ، بھائی اندر آؤ، شاباش۔ کوئی کھڑا نہیں رہے گا بھائی، ڈسٹرب نہیں کرو بھائی، شاباش اندر بیٹھو ভাই সবাইকে বসাতে অনুরোধ করা আর কি ভাই, বসাতে অনুরোধ করুন। মেহমান বলতেছেন সবাই বসে যাওয়ার জন্য, বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, সবাই মেহরবানি করে প্যান্ডেলের ভিতরে বসে থাকে। میرے پیارے بھائیوں، توجہ اس طرف رکھیے گا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نماز جیسی نعمت عطا نہیں کری گئی۔ حضرت آدم کے امت والوں کو رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ نہیں عطا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کو لیلۃ القدر جیسے رات نہیں عطا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کو یوم الجمعہ، جمعہ وار والا دن، فرائیڈے والا دن، اتنا معزز دن نہیں عطا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ جیسی سرزمین نہیں عطا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مدینہ جیسی نعمت، مدینہ جیسی سرزمین نہیں عطا کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم کی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو میرے نبی کی امت کے حاصل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس روئے زمین پر تشریف لائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی رمضان کا مہینہ عطا نہیں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو
کو یہ خوبصورت دھرتی میں مدینہ منورہ جیسا مکہ منورہ جیسی سرزمین عطا نہیں کی گئی۔ یہود کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو جیسے رمضان المبارک جیسے مہینے میں لیلۃ القدر جیسے رات نہیں عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس جیسی نماز نہیں عطا کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے امت کو دین کی دعوت دی، مگر ان کی امت کو بھی رمضان جیسا مہینہ، قرآن جیسی کتاب، مکہ مدینہ جیسا شہر، لیلۃ القدر جیسی رات کوئی عطا نہیں کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس روئے زمین پر آئے، مگر ان کو بھی یہ تمام نعمتیں عطا نہیں کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، مگر ان کو بھی یہ تمام نعمتیں نہیں عطا کی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس جیسے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، اس دھرتی پر آئے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے آئے، دعوت تبلیغ لے کر آئے، حق کلمہ بلند کرنے آئے، مگر کسی بھی امت کو ایسا نبی عطا نہیں کیا گیا جس طرح میرے نبی عطا کیے گئے۔ کسی بھی امت کو قرآن مجید جیسی کتاب نہیں عطا کی گئی جیسے میرے نبی کو عطا کی گئی۔ کسی بھی نبی کے امت کو رمضان جیسا مہینہ عطا نہیں کیا گیا جس طرح میرے نبی کو رمضان کا مہینہ عطا کیا گیا۔ کسی بھی نبی کو جو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے، کسی کو لیلۃ القدر جیسی رات نہیں عطا کی گئی، کسی کو مدینہ جیسی سرزمین نہیں عطا کی گئی، کسی کو بھی جمعے والے دن جیسی نعمت والا دن نہیں عطا کیا گیا، کسی کو بھی رمضان جیسا مہینہ نہیں عطا کیا گیا، کسی کو بھی رب کے کلام اللہ جیسی کتاب کی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ کسی بھی امت میں میرے رب نے ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر نہیں بھیجا، کسی بھی امت میں میرے رب نے عمر جیسا عدالت کا پیکر نہیں بھیجا، کسی بھی امت میں میرے رب نے عثمان غنی جیسا سخاوت کا پیکر نہیں بھیجا، کسی بھی امت میں میرے رب نے علی جیسا شجاعت کا پیکر نہیں بھیجا، کسی بھی امت میں میرے رب نے سعد بن ابی وقاص کی طرح تیر انداز نہیں بھیجا، کسی بھی امت میں میرے رب نے عبداللہ بن مسعود جیسا مفکر نہیں بھیجا، کسی بھی امت میں میرے رب نے عائشہ طاہرہ ادیبہ جیسی نعمت عطا نہیں کری، کسی بھی امت میں میرے رب نے وہ بارک اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین والوں پر جو آخری امت پر جو درود شریف جیسی نعمت عطا کری، کسی بھی امت میں اس جیسی درود شریف والی نعمت نہیں عطا کری۔ یہ کون ہے جو کہ مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال جگر، سرور کونین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافع المحشر، شافع المذنبین، تاجدار مدینہ، تاجدار خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء جب اس روئے زمین پر آتے ہیں، جب آنکھ کھولتے ہیں، رب کریم فارغ جیسی سرزمین سے آنکھ کو بجھا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو مکہ کے جیسے بیت اللہ پر پاک سرزمین پر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، رب کے اس نبی کے آنے کے بعد ان تمام بتوں کو ختم کر دیا گیا۔ وہ جب رب کا نبی آتا ہے تو پھر اس زمانے سے قبل جہالت میں بیٹیوں کو میرہ یعنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو مدفون کر دیا جاتا تھا، وہ بھی زندہ حالت میں۔ وہ کون ہے؟ جب وہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیا جاتا تھا، مگر میرے نبی جب اس روئے زمین پر آئے بیٹیوں کو کندھوں پہ بٹھائے جانے لگا۔ میرے نبی جب اس روئے زمین پر آئے تو کلمہ حق بلند ہونے لگا۔ میرے نبی جب اس روئے زمین پر آئے مکہ پر طواف شروع ہو گیا۔ میرے نبی جب اس روئے زمین پر آئے تو بیت اللہ کو ایک بلند و بالا عزت و رفعت مقام و مرتبہ مل گیا۔ میرے نبی جب اس روئے زمین پر آئے رب نے رمضان جیسا
مہینہ دے دیا۔ میرے رب کے پیارے نبی جب اس روئے زمین پر آئے، میرے رب نے ان کو لیلۃ القدر جیسی رات دے دی، صحابہ کرام جیسے سپاہی دے دیے۔ میرے پیاروں، میرے نبی جب اس روئے زمین پر آئے، رب کے ان پیارے جانثاروں نے اس دین اسلام کے تحفظ کے لیے ان کو میدان بدر میں جانا پڑا۔ نبی کے یہ جانثار میدان بدر میں چلے گئے، ان کو غزوہ احد میں جانا پڑا۔ نبی کے جانثار غزوہ احد میں چلے گئے، ان کو خندق میں جانا پڑا۔ نبی کے جانثار غزوہ خندق میں چلے گئے۔ اس اسلام کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے یہ نوجوان بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو لٹا دیں گے، مگر انشاءاللہ دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آس نہیں آنے دیں گے۔ تو بھائی اس کا ٹھیک کو کم کرو یار، آواز پھٹے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس طرح کرو آواز سمجھنا۔ بھائی کوئی کھڑا نہیں رہے گا، سب اندر کھڑا نہیں۔ سیٹ ڈاؤن سیٹ ڈاؤن۔ ভাই মেহরবানি করে ফ্রেন্ডের ভিতরে চলে আসি। মেহমান বারবার বলতেছে আমরা ফ্রেন্ডের ভিতরে চলে আসি, সুন্দর দেখা যায়। میرے پیارے بھائیوں، اور کم ساؤنڈ بڑھاؤ، سمجھ نہیں آئے گی بات۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام کی طاقت تھی، یہ دین اسلام کی طاقت ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ بھائی ساؤنڈ ہاں کلیئر ہو بس آواز، ہاں بالکل صحیح، ہاں اس طرح۔ میرے پیارے بھائیوں، کو اور کم کر، ڈیلے کم کر، سمجھ نہیں آئے، کو ڈیلے کم کر دو بھائی، ہاں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کے لیے یہ ہمیں اتنی آسانی سے دین اسلام نہیں ملا، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سرزمین مکہ پر ظلم کیا جاتا، لیکن وہ تب بھی میرے نبی کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی بھی حال پر نہیں چھوڑتے۔ میرے پیارے بھائیوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی دھوپ پر لٹا دیا جاتا، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کلمے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فارس چھوڑ کر، وہ ایران چھوڑ کر، وہ تہران چھوڑ کر اس سرزمین پر ہجرت کرتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خاطر۔ میرے پیارے بھائیوں، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے امام تھے، جو نصرانیوں کے بڑے امام تھے، میرے پیارے بھائیوں، اس کلمے کے لیے انہوں نے بھی اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو وہ وقت ہے کہ ہمیں سرزمین بنگلہ دیش میں، سرزمین پاکستان میں، سرزمین ہندوستان میں، سرزمین مکہ میں، سرزمین مدینہ میں، سرزمین ایران میں، سرزمین جتنے بھی یورپ کنٹریز ہو، جتنے بھی مسلمانوں کے کنٹریز ہو، جتنے بھی عرب کے کنٹریز ہو، جتنے بھی عجم کی کنٹریز ہو، سب سرزمینوں پر میرے پیارے بھائیوں کلمہ پڑھنا نہایت آسان ہے۔ الحمدللہ مسجد بنانا بھی آسان ہے، مسجد ہمارے گلی گلی پر مساجد ہے، گلی گلی پر مدارس ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس وقت کو یاد کرو جب سرزمین مکہ پر نماز پڑھنا بھی جرم تھا، قرآن پڑھنا بھی جرم تھا، اور پھر اعلان حق بلند کرنا بھی جرم تھا۔ لا الہ الا اللہ
وہ نبی جرم تھا، مگر میرے نبی کے ان جانثاروں نے اس کلمے کی، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تک یہ دین ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں مسلمان باقی ہے کلمہ حق کو ہم انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ابھی تو صرف مسلمانوں کے قبضے میں تھوڑے سے ملک ہے، تھوڑی سی کنٹریز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب قرآن نے صاف ستھرا کہہ دیا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ یہ یہود و نصارہ، یہ دشمن اسلام تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سب بولو، کون کہہ رہا ہے؟ اور آواز سے بولو، کون کہہ رہا ہے؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے مطلب سمجھے؟ ہاں، پلائی سے۔ اور سب نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ لی۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے اس قرآن پاک میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ رب قرآن نے بالکل سچ کہا، رب قرآن نے 100% بالکل شتی بات بولی۔ رب قرآن نے ہمیشہ سے حق بات بولی۔ رب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ جب تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جیسے کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا جب کفار مشرکین اپنی طاقت میں تھے، لیکن جنگ بدر میں جب مسلمان صحابہ کرام یہ قتال شروع کرا، وہ کفار مشرکین سرزمین مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب ان صحابہ کرام نے غزوہ خندق میں قتال کرا تمام مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب ان صحابہ کرام نے سرزمین خندق کے بعد غزوہ تبوک میں جہاد کرا سارے کفار مشرکین بھاگ گئے۔ توجہ اس طرح رکھنا میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ جب سرزمین ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کرا، تمام مسلمان ایک ہو گئے۔ حضرت مدنی جیسے، قاسم نانوتوی جیسے، حضرت گنگوئی جیسے کانگریس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کری، مگر ظلم برداشت کرا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ سب نے دیکھا ہندوستان میں سارے انگریز بھاگ گئے، سارے انگریز بھاگ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور آگے آؤ، رب قرآن پر مزید ایمان تازہ کرو۔ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کرا سارے طالبانوں نے ان کا مقابلہ کرا، روس والے سارے بھاگ گئے، افغانستان کے طالبان وہی حق گو کے ساتھ کھڑے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب امریکہ کے ساتھ افغانستان کا مقابلہ ہوا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، افغانستان کے طالبانوں نے امریکہ کے ساتھ قتال کرا، وہ لوگ بھی بھاگ گئے، جی ہٹ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا والوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، سعودیہ نے بھی دیکھا، قطر نے بھی دیکھا، کویت نے بھی دیکھا، عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا، انگریز نے بھی دیکھا، کانگریس نے بھی دیکھا، مسلمانوں نے بھی دیکھا۔ 17 سال بنگلہ دیش کی سرزمین پر آمریت رہی، لیکن جب 5 اگست کا دن آیا تو ان نوجوانوں نے یہ بات دکھا دیا کہ حق والے بنگلہ دیش میں موجود ہے اور باطل ہندوستان میں بھاگ گیا۔ یہ میرے رب نے دکھا دیا، حق والے ہمیشہ باقی رہیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ رب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، نوجوانوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، ساری عمر کے لوگوں نے یہ پس منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا حق کو۔
अपनी आंखों से देखा बातिल को भागते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंशाअल्लाह हमने हक पर पहरा देना है। कौन कौन देगा हक पे पहरा? सब दोगे इंशाअल्लाह, हक में साथ दोगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ 5 मिनट मजीद बात, 5 मिनट मसला खत्म नबूवत पर। किस पर? और आवाज से बोलो, नबूवत पर। आप हज़रात को मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत सुनाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक खुद अपने महबूब को सिखला रहे हैं, पूरी उम्मत के पास पैगाम दे रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वला के रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन आखिरी नबी है, लास्ट नबी है, शेष नबी है। क्या है? और आवाज से बोलो, नबी बोले, और आवाज से बोलो, नबी बोले, नबी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सैयदुल अत्किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ सुथरा ऐलान कर दिया, क़ौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मैं नबियों में आखिरी नबी, मेरे बाद कोई और नबी नहीं है। इसका नाम मसला खत्म नबूवत है, तारीफ खत्म नबूवत है, अकीदा खत्म नबूवत है। मेरे प्यारे भाइयों, तवज्जो इस तरफ रखना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरह इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह किसी मुसलमान के मुसलमान रहने के लिए अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखना जरूरी है, वरना वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। बात समझ आ रही है? अब मेरे प्यारे भाइयों, ग़ज़वा खंदक भी लड़ी गई, ग़ज़वा बदर भी लड़ी गई, ग़ज़वा उहद भी लड़ी गई, ग़ज़वा तबूक भी लड़ा गया, ज़कात के मुनकिरीन के खिलाफ भी जंगें हुई, और जिन्होंने नमाज से इनकार करा उनके खिलाफ भी जंगें हुई। मगर तमाम जंगों में इतने सहाबा किराम शहीद न हुए जितने सिर्फ खलीफा अव्वल यारेगार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमान कज़्ज़ाब, जिसने नऊज़ बिल्लाह नबूवत का दावा करा कि मैं नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी हूँ, उस जंग में जंगे यमामा, जंग का नाम क्या है? यमामा। 1100 सहाबा किराम शहीद हो गए, 1100 सहाबा किराम, अल्लाहु अकबर। 60 से 70 के लगभग सहाबा किराम पूरे कुरान के हाफिज थे। क्या थे? हाफिज थे। उस जमाने में कुरान मुसहफ में नहीं आया था, सहाबा किराम को जुबानी याद होता था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वजह क्या बनी कि 1100 सहाबा किराम इस जंग में शहीद हो गए, मगर उन्होंने खत्म नबूवत का परचम नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने नबूवत का इज़हार करा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हय्या अलल जिहाद की आवाज़ दी, सारे सहाबा किराम मैदानों पर आ गए, सरों पर कफन बांध दिए, खत्म नबूवत का पताका लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पताका लिए सारे सहाबा किराम मैदानों पर आ गए, और उन्होंने इस मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद करा। 1100 सहाबा किराम शहीद हो गए। उन्होंने इस जंग पे अपना घर बार लुटा दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, मगर इस मसले पर उस बदबख्त की गर्दन अलग कर दी। हम भी उस रब से वादा करते हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जब तक ये इंसान है, जब तक इनके दिलों में नूर ईमान है, जब तक इनके सीनों में शान कुरान है, खत्म नबूवत पर हम भी अपना घर पर लुटा देंगे, हम भी अपने बच्चों को यतीम कर देंगे, हम भी इस मसले पर ये गर्दन कटवा देंगे, मगर खत्म नबूवत पर
ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا۔ اس کے بعد سرزمین ہندوستان سے ایک فتنہ آیا، ساری گندگی ہندوستان سے آتی ہے۔ قادیانیوں کا فتنہ، نام سنا قادیانی؟ مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ ایک نمبر کا بے عقل تھا، عقل بھی نہیں تھا۔ جہاں پر نبی کا انتقال ہوتا وہیں پر ان کو دفنا دیا جاتا۔ میرے نبی جہاں پر مدفون ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ روضۃ الجنہ، یعنی جنت کا ٹکڑا ہے جہاں نبی کا انتقال ہوا، حضرت اماں جان کا گھر۔ یہ بدبخت واش روم میں مرا ہے۔ کہاں پہ مرا؟ اس بدبخت نے بھی بولا میں نبی ہوں۔ اس کے خلاف میرے پیارے بھائیوں، لاش ختم میری بس۔ میرے پیارے بھائیوں، سن 1973 میں 1973 میں سرزمین پاکستان میں جب یہ قادیانی عرش پر آئے، سارے علماء کرام نے عوام کو بلا لیا کہ اے لوگوں، آج سرزمین پاکستان میں شمشد کے آئین کے مطابق ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب یہ اعلان کرا مفتی محمود شاہ احمد نورانی، علامہ ابتسام ظہیری سمیت اس وقت بڑے بڑے علماء نے، ساری جنتا آ گئی میدان پر، سب نے سروں پر کفن باندھ لیے اور قادیانیوں نے ان کے اوپر گولیاں برسائی، 1000 کے اوپر نوجوان شہید ہو گئے، صرف اس بات پر کہ پاکستان کی سرزمین پر شمشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ مگر سارے نوجوان جب روڈوں پر آ گئے، 4 سال کے بچے، 4 ایئر اولڈ معصوم کڈز پر بھی جب گولیاں چلائی گئی، 70 سال کے بوڑھے تک کے سینوں پر گولیاں چلائی گئی، مگر وہ جنتا پاکستان کی پیچھے نہیں ہٹی۔ اور الحمدللہ سن 1973 میں یہ آئین شمشد میں پاس ہو گیا کہ قادیانی آئین کے مطابق سرزمین پاکستان میں کافر ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اب انشاءاللہ ملک بنگلہ دیش میں بھی جب بھی علماء کرام ختم نبوت پر آواز دیں گے، ہم ساری جنتا لبیک کہتے ہوئے سروں پر کفن باندھے میدان پر آ جائیں گے کہ ان قادیانیوں کو شمشد کے مطابق کافر قرار دیا جائے، دیا جائے، دیا جائے۔ تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ شمشد میں آئین بنے گا؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ گولی سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات ہے۔ جیل سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات ہے۔ رب نے پہلے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو معلوم نہیں ہے۔ تو کون کون انشاءاللہ دین اسلام کے لیے، مسئلہ ختم نبوت کے لیے اپنا جیون دینے تیار ہے؟ کون کون انشاءاللہ؟ سب انشاءاللہ دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ نعت سنیے۔ اچھا آخر میں سے 2 شعر، ہاں صرف آخر میں 2 شعر۔